بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انت الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن آذانا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیا وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اس مجلس اعضاء کی قبولیت، اس مجلس کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعضاء تک جو نیک عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت، اسی طرح سے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے نسلوں میں، ہمارے بچوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری بحق شہادت امام صادق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و دنیا میں جہاں کہیں پر بھی عاشقان اہل بیت، عزاداران غم میں امام صادق علیہ السلام زندگی فرما رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی ہر شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں کے بحق امام ششم پورا ہونے کے لیے، ہماری دعاؤں میں سب سے مہم اور سب سے بڑی دعا امام کا ظہور اور امام کی سلامتی ہے. امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات علی محمد و آلہ. چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجالس اعضاء، یہ تیسری مجلس ہے. ہم نے ایک بہت ہی مشہور کتاب جو اکثر جگہ مل جاتی ہے، تاریخ کی، شیخ عباس قمی نے جو لکھی ہے، منتہی الاعمال. منتہی الاعمال میں جو چھٹے امام کے حوالے سے انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آگے پیچھے جو اس کو وضاحت کے لیے یا مجلسی شکل میں لانے کے لیے اضافہ کر کے ہمارا جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ کتاب منتہی الاعمال میں چھٹے امام کی تاریخ ہے جو 126 صفحات پر مشتمل ہے. آج انشاءاللہ 2 مجلسوں میں آپ نے امام کی ولادت کے حوالے سے سنا، امام کے القاب کے حوالے سے سنا، امام کے انگوٹھی کے نقش کے حوالے سے سنا کہ امام کے انگوٹھی کا نقش کیا تھا. آج جس عنوان کو، اس عنوان کے بعد شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الاعمال میں تاریخ اہل بیت میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھائی مولانا عباس صاحب اور
صاحب علم مولانا معراج صاحب بھی ہیں. تو آپ حضرات اگر اردو میں کوئی آسان تاریخ، تھوڑا سا معتبر تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب منتہی الاعمال کا اردو ترجمہ ہے، PDF کی شکل میں آپ کو مل جائے گا. 14 معصومین کی تاریخ ایک حد تک معلوم کرنے کے لیے اچھا سورس ہے یہ. تو اس عنوان کے بعد جس عنوان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کتاب منتہی الاعمال میں، وہ امام کی والدہ کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو ہے. تاریخ ائمہ میں امیر المؤمنین اور رسول اللہ کی تاریخ میں ان کے والد کے حوالے سے گفتگو کے بعد کسی امام کے والد کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے، والدہ کے حوالے سے ہے. صرف یہ ذکر کیا گیا کہ امام حسین کے والد امیر المؤمنین، اس لیے کہ امیر المؤمنین وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ائمہ کے بارے میں بھی والدہ کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے کہ والدہ امام کی جو زوجہ بن کر آئی ہیں اور امام کی جو والدہ ہونے کا شرف جنہیں ملا ہے، وہ ایک تیسرے خاندان کی، ایک الگ شہر کی، الگ ملک کی کبھی کبھی، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور ائمہ کے والدہ کے حوالے سے بھی اگر ہم ایک الگ مطالعہ کریں تو دلچسپ معلومات، ایسی معلومات جس کو پڑھ کر ہمارے اندر جو ولایت کا نور ہے اور نورانی ہو جائے گا. ائمہ کے والدہ کی حوالے سے اگر ہم پڑھیں تو جس بیوی کا آج ہم تذکرہ کریں گے، جس امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، چھٹے امام کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام فروہ سلام اللہ علیہ. ٹھیک، جناب ام فروہ. جناب ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم. دادا کا نام، نانا کا یعنی ان کے دادا کا نام ہے محمد، پر دادا کا نام ہے جناب ابو بکر خلیفہ اول. خلیفہ اول کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروہ، 5ویں امام کی زوجہ، چھٹے امام کی ماں. ٹھیک. خلیفہ اول کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام محمد. محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی شادی عبد الرحمن کی بیٹی سے ہوئی. بھائی کا بیٹا، بھائی کی بیٹی، اس رشتے سے جناب ام فروہ کی ولادت ہوئی. جناب ام فروہ کو 5ویں امام نے اپنی زوجیت میں لیا. تو اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی بات ہے آدمی کو سمجھنے کے لیے. چھٹے امام کا ایک قول ہے، ولدنی ابی بکر مرتین، میں ابی بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. 2 جگہ سے میرا رشتہ ہے. میرے ماں کے نانا، میرے ماں کے والد بھی جناب ابی بکر ہیں، میرے ماں کے والدہ کے والد بھی ابی بکر ہیں. تو اس طرف سے یہ دونوں جا کر پہنچیں گے جناب ابی بکر کے پاس. تو اس بات کو جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا سنتا ہے تو تھوڑا سا وہ بات کو دل میں لینے میں ہچکچاتا ہے. یہ کیسے ہے؟ کہیں دوسرا آدمی تو نہیں ہے جس کا نام یہاں پر تاریخ میں ہے، چلیں ڈھونڈیں، ٹٹولیں، دیکھیں. نہیں، خلیفہ اول کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروہ، ام فروہ امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں. یہاں پر ایک گفتگو ہے. مروان، جس کو زیارت عاشوراء میں لعنت کی گئی ہے، مروان کا ایک بیٹا سعد، پوتا سعد مروانی خاندان کا تھا. چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام کا عاشق تھا. یعنی اگر مبالغہ کر کے بتانا چاہیں، 5 چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام کے زمانے کا سلمان سعد
اتنا نزدیک 3 اماموں سے، اور اتنا نیک تھا اور اتنی برکت تھی اس کی زندگی میں، چھٹے امام نے اس کا نام سعد سے سعد الخیر بنا دیا کہ تو سعد نہیں ہے، تو سعد الخیر ہے۔ جب یہ سعد الخیر کا لقب ملا، ایک خط امام نے لکھا، کہیں دوسری جگہ گئے تھے سعد، چھٹے امام نے خط لکھا سعد کو ایک پیغام دینے کے لیے، اس خط میں لکھا، بھائی سعد یہ میرا پیغام ہے تمہارے لیے۔ چھٹے امام جس کو بھائی کہہ دیں، مروان کی نسل کا ہے، ٹھیک۔ ایک دن ایک محفل میں بیٹھ کر جوان بیٹے کی میت پر جیسے ماں روتی ہے، سعد ویسے رو رہے تھے۔ امام کے کانوں میں آواز پہنچی کہ سعد رو رہے ہیں۔ امام قریب گئے، سعد کیا ہو گیا؟ کہ مولا قرآن پڑھ رہا تھا میں، اور آپ سے میں نے قرآن کی تفسیر سنی ہے، آپ سے سیکھی ہے میں نے قرآن کی تفسیر۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ ملعونہ کا ذکر آیا، میں نے میری قسمت پر رونا شروع کر دیا کہ میری قسمت کیسی ہے کہ میرا تعلق شجرہ ملعونہ سے ہے، اور لوگ مجھے کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں کہ امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لے، اس لیے کہ تیرے دادا تیرے نانا پر لعنتیں ہوئی ہیں۔ شجرہ ملعونہ قرآن نے تیرے نسل کو، تیرے اجداد کو کہا ہے۔ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، امام نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، سعد رونے کی ضرورت نہیں ہے، جس قرآن کی آیت کو تو پڑھ کر رو رہا ہے، کیا اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کی آیت تو نے نہیں پڑھی؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی، وَمَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، آیت ہے کہ جو نبی کی اتباع کرے، چاہے جس خاندان کا بھی ہو، فکری اور ایمانی طور پر وہ نبی کے خاندان کا ہو جائے گا۔ جسمی طور پر، ولادت کے طور پر جس خاندان کا بھی ہو، ایمان اور معنویت کے زاویے سے وہ نسل امام میں آ جائے گا۔ قرآن میں آیت تو نے نہیں پڑھی؟ کہا مولا میں نے پڑھی ہے۔ کہا گھبرانا نہیں، انتا اموی منا اہل البیت، تو نسل اموی کا ہے لیکن ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ السلمان منا اہل البیت، جو رسول نے کہا جناب سلمان کو، سعد کو چھٹے امام نے فرمایا انتا اموی ولیکن منا اہل البیت، ٹھیک۔ جناب سعد الخیر کو امام نے یہ عظمت بخش دی۔ چھٹے امام کی ماں، 5ویں امام کی زوجہ جناب ام فروہ، یہاں سے ایک میسیج، ہم چھٹے امام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پہچان بھی دنیا میں مذہب جعفری سے ہے۔ ہم کس فقہ کو ماننے والے ہیں؟ فقہ جعفریہ، مذہب جعفری کے ہم ماننے والے ہیں۔ جس مذہب کے نام سے ہمارے امام کا نام منسوب ہے، مذہب کا علماء بیٹھے ہوئے، مذہب کا راستہ، مذہب کا معنی کیا ہے؟ مذہب یعنی چلنے کا راستہ۔ ایک آدمی کوئی چل جائے ایک راستے پر، اس کے پیچھے جو جاتا ہے وہ کہتا میں اس کے مذہب پہ چل رہا ہوں، جس راستے پر وہ چلا ہے میں اسی راستے پر چل رہا ہوں، جو راستے پر چلا ہے اسی راستے پر چلنے کا نام مذہب ہے۔ اگر ہم راستہ بدل دیں تو مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ ہو جائے گا۔ چھٹے امام نے ہمیں، 5ویں امام نے اور چھٹے امام نے یہ تعلیم دی، اگر ہیرا کچرے میں بھی پڑا ہو تو چالاک انسان کچرا دیکھ کر ہیرا نہیں چھوڑتا، ہیرے کے عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھا لیتا ہے۔ جو جوہری ہوتا ہے، جو ہیرا شناس ہوتا ہے، وہ اٹھا لیتا ہے۔ امام نے فرمایا اموی خاندان کا ہو، اگر ایمان کا ہیرا ہو ہم اٹھا لیں گے، اگر وہ خاندان کی عورت ہو، ایمان کا ہیرا ہو تو ہم لے لیں گے۔ جب ایسے خاندان کے لوگوں کو امام نے گلے لگا لیا ہے، ہم اپنے مومنین سے دوری کر کر کہیں کہ ہم جعفری ہیں، ہم کہیں جعفری ہیں، ہم اپنوں سے دور ہو جائیں، ہم نزدیکی لوگوں کو کہیں
چچا ماموں ایک دوسرے سے. جب امام نے لیاقت، کردار، اخلاق دیکھا تو اس خاندان کی عورت سے بھی شادی کر لی. جب امام نے یہ کام کر کے بتایا تو ہم ہزار چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. نام کیا؟ صبح میں جو ہم نے روایت پڑھی اس روایت کا پہلا حصہ ہے سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے دنیا میں، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، عمل کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اگر ہم اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا بیٹھ کر اینالائز کریں کہ ہماری زندگی کتنے فیصد اسلامی گزر رہی ہے، کتنے فیصد ہماری بنائی ہوئی مصیبتوں پر گزر رہی ہے، تو اکثر حصہ ہمارا یا ایک حصہ ہمارے زندگی کا مذہب سے ہٹ گئے ہیں، ہم مذہب سے دور ہو گئے ہیں. اسی لیے امام کے آنے کی جو دعا کرتے ہیں ہم، امام کے آنے کی دعائے عہد جو پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں یہ پروردگار تیرے امام کو جلد بھیج دے تاکہ قرآن کو نئی زندگی ملے اور لوگ دین پر چلتے نظر آئیں. تو امام نے یہ پیغام دیا. جب امام نے اس گھر کی عورت سے شادی کی اور ان کے نسل سے الحمدللہ چھٹے امام کی ولادت ہوئی. دیکھیں کبھی بھی ہم کسی کا نام، کسی کا گھر، کسی کا گھرانہ نہ دیکھیں. جو ہم نے مثال دی، اگر ہیرا ہے، آدمی ہیرے کو دیکھ کر چلا جائے نہ اٹھائے، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اندھا ہے یا تو جاہل ہے، یا تو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو، یا تو ہیرے کی پہچان اس کو نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام جہاں ہوتی ہے وہ بات جو اپنے سے جڑنے کی ہوتی ہے لے لیتے ہیں. سامنے، دور، نزدیک، اس دور کا، اس دور کا، یہاں کا، وہاں کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک واقعہ بتائیں گے آپ کی خدمت میں، اس واقعے کو سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مطلب عرض کریں گے. کربلا کے وقت جب کربلا پیش آئی، اس وقت امام حسین نے انصار کو طلب کیا الگ الگ جگہوں پر میسیج پہنچا کر. امام کا ایک میسیج پہنچا بصرہ. بصرے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد تھی اور بڑے جذباتی شیعہ تھے بصرہ والے. یہ جو ملعون ابن زیاد کوفہ آیا تھا، کوفہ بصرے سے آیا تھا. جو کام کوفہ پہنچ کر اس نے انجام دیا تھا پہلے وہ بصرے میں کر چکا تھا. جو ماحول اس نے کوفے کا بنایا تھا کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں جناب مسلم کے پیچھے رہنے والے، وہ ملعون کتنا سخت اور کتنا سنگدل تھا، ایک حکم سے پوری مسجد خالی ہو جائے، جناب مسلم اکیلے ہو جائیں. جو حالت کوفے کی آ کر ابن زیاد نے انجام دیا، وہ کام وہ ملعون بصرہ میں کر چکا تھا. جب امام کا پیغام پہنچا وہاں پر، تو وہاں ایک پیغام پہنچا امام کا کہ امام کربلا کے لیے نکل گئے ہیں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں. جب یہ پیغام پہنچا تو ایک شخص انہوں نے لوگوں کو اطلاع دی کہ امام کا پیغام آیا ہے، آپ لوگ اندرونی تیار ہو جائیں جانے کے لیے. جو ایک میٹنگ رکھی ایک مومنہ کے گھر کربلا جانے کے لیے جو تیار ہیں ان کی فوج جمع ہو رہی تھی. جتنے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں، سب جمع ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں بصرے کے اس گھر میں جمع ہو گئے. ایک شخص کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا کہ امام مکے سے کربلا کے لیے نکل چکے ہیں، وقت کم ہے، جس کو جانا ہے بسم اللہ نکلیں گے. بصرہ چاروں طرف سے فوجیوں کے گھیرے میں تھا کہ کوئی بصرے کا عاشق امام کی مدد کے لیے بصرے سے نہ جا سکے. تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کو حالات کا علم ہے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نکل جائیں گے. بصرے سے نکلنے کا ارادہ کرنا یا مرنا یا اسیر ہونا دونوں برابر ہے. حالات ہوں تو جائیں ہم. آپ ایسے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ چلیں.
حالات آپ کو نہیں معلوم؟ تو انہوں نے جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ تو امام پر ایمان رکھتا ہے؟ ہم مدد کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ کون ہم کو روک رہا ہے؟ اس کو تو نے سوچا؟ کہا کہ نہیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے ولی کی مدد کے لیے۔ راستہ روک رہا ہے شیطان کا ولی۔ شیطان اور اللہ کی جنگ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیت اللہ کی ہوگی۔ کیا تو صرف قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے تیرا؟ اس ایمان کو رکھ کے نکل جائیں گے ہم۔ تو کہا کہ سوچتے ہیں، کہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے، میں صبح نکل رہا ہوں۔ جیسے ہی اعلان کیا، اس محفل میں اس شخص کے 10 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ 10 بیٹوں سے خطاب کر کے کہا بیٹا ان سب پر میرا کچھ اختیار نہیں ہے، میری جو ذمہ داری تھی پہنچانا میں نے پہنچا دیا، لیکن باپ ہونے کے ناطے میرا حق ہے تمہاری گردن پر، میں جا رہا ہوں، تم 10 میں سے جو آنا چاہتا ہے بسم اللہ۔ 10 میں سے 2 بیٹے اٹھے، بابا ہم جائیں گے۔ ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ، 2 بچے اٹھے۔ جب قافلہ تیار ہوا 6-7 لوگ اور جمع ہو گئے، کل ملا کر 9 سے 10 لوگ بصرہ سے امام کی مدد کے لیے نکلے۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پر امام کا خیمہ تھا، یہاں پر یہ قافلہ تھا۔ اب 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہنچتے تو امام سے ملاقات ہو جاتی۔ جو شخص قافلہ لے کر جا رہے تھے انہوں نے رکا دیا قافلے کو، کہا کہ ہم کسی معمولی انسان سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، زمانے کے امام سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ جناب کیا کریں؟ کہا جلدی سے جو ہم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، گرد و غبار بدن پر پڑی ہوئی ہے، چہروں پر دھول پڑی ہوئی ہے، پہلے امام سے ملاقات کے لیے طہارت ضروری ہے۔ دریا کے کنارے جاؤ، سب غسل کرو، عطر لگاؤ، امام کے پاس جانا ہے۔ ابھی میرا نیکسٹ، ہم جب پہنچیں گے امام کے پاس، جب یہ قائمہ ڈال کر غسل لے کر تیار ہو رہے تھے امام سے ملاقات کے لیے، وہاں امام نے قافلہ روک کر کہا میرا عاشق بصرے سے آ گیا، قافلہ روک دو، آ گیا میرا عاشق۔ کہا مولا کہاں؟ کہا قریب میں ہے، میرا عاشق بصرے سے آ گیا۔ کہا مولا جا کے بلا لائیں؟ نہیں مولا وہ آ جائیں گے نہیں۔ کیا ہے مولا پھر؟ کہ میں خود اپنے پیروں سے چل کر اس کے استقبال کو جاؤں گا۔ امام قافلے کو روک دیا، اہل حرم وہاں پر ہیں، امام بے نفس نفیس زہرا کا لال امام حسین چلتے ہوئے اس خیمے کے دروازے پر پہنچا۔ اب وہاں غسل لے کر جو بندہ قافلہ لے کر آیا تھا تیار، کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، امام وقت کی اجازت ہے یا نہیں معلوم کہ امام سے ملاقات کریں، تم ادھر رکو، میں جا کے امام سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ امام وہاں سے نکلے ہیں اس خیمے کا مقصد لے کر، یہ قافلہ سالار ادھر سے نکلا امام کا مقصد لے کر، راستے الگ تھے۔ امام یہاں خیمے کو پہنچے، یہ قافلہ سالار پہنچا وہاں اس خیمے میں اہل حرم کے، جا کر پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ تاکہ ایک بصرے سے کوئی امام کا عاشق آ رہا ہے، اس سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا میرا مولا پہنچ گیا وہاں پہ؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، میرے مولا نے تکلیف اٹھائی کہ میرے خیمے تک جائیں۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے اپنے خیمے کی طرف، امام اندر اصحاب سے بات کر رہے تھے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کی ایک آیت پڑھا، وَبِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا بڑا مقام مجھے مل گیا، مجھ گناہگار کا خیمہ کہاں، فاطمہ کا لال کہاں، مجھ گناہگار کا خیمہ کہاں، فاطمہ کا لال کہاں۔ امام نے یہ جملہ سنا، باہر آئے، ایسے گلے لگایا امام نے جیسے کہ
سالوں کے بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں. جو شخص ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا، مقصد یہ، اس شہید کربلا کا نام ہے یزید. یزید بن ثبیت شہدائے کربلا میں سے ایک، جس کے بارے میں ہم نے واقعہ بتایا. اس عظیم شہید کا نام ہے یزید بن ثبیت. امام نے اس نام کو کربلا کی فہرست میں جمع کر کیا بتانا چاہا؟ کہا کہ تم کہاں کا، کس خاندان کا نہ دیکھو، ہیرا ہے چن لو، اٹھا لو، ہیرا ہے. یہ کردار اہل بیت ہے. یزید کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، ٹھیک، زیادتاً فی العلم، صحتاً فی الجسم. زدنی یعنی زیادہ کر دے. یزید کا معنی ہے زیادہ ہو جانا، زیادہ کرنا. تو ایک شہید کربلا کا نام ہے یزید، قاتل امام حسین کا نام ہے یزید. ٹھیک، تو یہ دو جو ہیں، یزید کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو بڑھانا، بڑھانا. اگر کوئی آدمی خالی پلیٹ لے جا کے یا خالی گلاس لے جا کے کسی سے کہے اب تھوڑا پانی ڈال دو، یہ صحیح ہے جملہ اس کا؟ خالی گلاس لے جا کے، خالی گلاس لے جا کے کہیں اب تھوڑا پانی ڈال دیں، تھوڑا زیادہ ڈال دیں، یہ غلط ہے. کب کہہ سکتے ہیں اب تھوڑا ڈال دیں اور تھوڑا ڈال دیں؟ جب پہلے سے ہو زیادہ کیا جائے. تو کیا زیادہ ہوا؟ پانی کے گلاس میں دودھ مانگتے ہیں یا پانی مانگتے ہیں؟ دودھ کے گلاس میں دودھ، پانی کے گلاس میں پانی، چائے کے گلاس میں چائے، کافی کے گلاس میں جو ہوتا ہے وہی بڑھتا ہے. یزید کا معنی ہے بڑھنا. اگر نجاست ہے تو نجاست بڑھے گی، اگر طہارت ہے تو طہارت بڑھے گی. بڑھنا ہے. حسین سے مل جائے تو طہارت بڑھے گی، چاہے نام یزید ہی کیوں نہ ہو. نام ایک دو نام ہم لیں گے آپ کی خدمت میں. یہ نام مقدس نام ہے ہمارا، مسلم. ٹھیک، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا جناب مسلم ابن عقیل. ٹھیک، جناب مسلم ابن عقیل ایک اور مسلم ابن اوسجا جو مولانا کہہ رہے ہیں، ایک اور مسلم ابن عقبہ. مسلم ابن، اب ایک مسلم کو لیں امام حسین کے لشکر سے، نام ہے مسلم. ایک اور مسلم ابن عقبہ. مسلم ابن عقیل نے اسلام اور امام کے لیے جان اور خاندان قربان کر دیا. ٹھیک، یہ جو مسلم ابن عقبہ ہے، مسلم ابن عقبہ، اس نے کربلا کے بعد مدینے میں 80 بڑے صحابیوں کا گلا کاٹا. 80 نبی کے، امام کے بڑے بڑے صحابیوں کو قتل کیا اس ملعون نے. ایک مسجد میں 700 حافظ قرآن جمع تھے، 700 کو موت کی گھاٹ اتار دیا. 700 حافظان قرآن، 80 صحابہ نبی و امام کا قاتل مسلم. نام مسلم ہونا کافی نہیں ہے. ٹھیک، نام مسلم رکھ لیں تو کافی نہیں ہے. نام مسلم ہو، کردار حسینی ہو تو علیہ السلام. نام مسلم، کردار یزیدی تو لعنت اللہ. نام یزید، کردار حسینی تو علیہ السلام. تو ناموں سے، خاندانوں سے، قبیلوں سے، شہروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جس کی طرف ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں. جس کی وجہ سے ہم نے کچھ دن پہلے کلاس میں ایک بات کہی. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے پیروں میں بندھی ہوئی بیڑیوں کو کاٹیں۔ نبی کا کام ہے لوگوں کے پیروں سے بیڑیوں کو کاٹنا، ٹھیک۔ قرآن کا کام ہے پیروں میں بندھی ہوئی بیڑیوں کا کاٹنا، ٹھیک۔ تو ہمارے پیروں پر کون سی بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں کوئی بیڑیاں ہمارے؟ تو یہ وہ نظر آنے والی بیڑیاں نہیں ہیں، یہ فکر کی بیڑیاں ہیں، فکر کی بیڑیاں ہیں۔ آدمی چھوٹے چھوٹے مسئلے پر ناراض ہو کر، آدمی سے ناراض امام کی مجلس سے دور، یہ پیروں کی بیڑیاں ہیں۔ آدمی سے ناراض ہو تو امام کی مجلس کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہم امام حسین کا نام لے کر عزاداری اور اپنے آپ کو منسوب تو کرتے ہیں، اگر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پڑوسوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں ہمارے سامنے کسی نے غلطی کر دی ہے، کیا اس کی غلطی حر کے برابر کی غلطی ہے؟ جب حر جیسے کو حسین نے معاف کر دیا، ہم بھائی کو معاف نہ کریں تو حسین سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا ہے حسین سے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ کربلا میں حر جیسے کو امام نے معاف کر دیا، تو ہم چھوٹی موٹی معمولی غلطیاں جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے بچھڑے ہوئے، دوری اختیار کیے ہوئے، ناراضگیاں لیے ہوئے۔ دیکھیں جنت میں ہم جب جائیں گے انشاءاللہ، چھٹے امام کے مجلس میں شرکت کرنے کے صدقے میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت میں جانے سے پہلے اور جنتیوں کی زندگی کی ایک خصوصیت اللہ نے بتائی کہ اللہ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے پہلے کینہ نکال کے پھینک دے گا۔ جنت بغیر کینے کے گزرے گی، ٹھیک۔ آیت اللہ محسن خیراتی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے۔ آیت اللہ محسن خیراتی کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن کے اعتبار سے ایک فارمولہ ہے کہ کون سا گھر، کون سا شہر، کون سا ایریا جنتی ہے یا جہنمی ہے، اگر دیکھنا چاہیں، ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ایک قرآن کا فارمولہ ہے، میں دیتا ہوں۔ آیت اللہ محسن خیراتی نے بتایا کہ قرآن میں جنت کے نگہبان ہیں جو جنت جاتے وقت اندر جائیں گے جنتی، اور جہنم کے بارے میں قرآن میں آیت ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن میں آیت ہے جیسے جیسے حساب ختم کر کے لوگ جنت میں جاتے رہیں گے، ٹھیک۔ جب جنت میں اندر جائیں گے، پہلا گروپ جو جا چکا ہے، دوسرا گروپ جب جنت میں اندر آئے گا تو ان کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے سلام علیکم، بسم اللہ، تشریف لائیں۔ جہنم کے لوگ جو پہلے جا چکے ہیں، جب نیا گروپ جہنم میں جائے گا تو کہیں گے تم پر بھی لعنت، ہم پر بھی لعنت، آ جاؤ آ جاؤ، تم بھی لعنتی، ہم بھی لعنتی، آ جاؤ۔ تو نیا گروپ جب جائے گا تو پرانا گروپ ان کو برے الفاظ استعمال کرے گا، لعنت کرے گا۔ جب جنت کے اندر جائیں گے تو جنتی پرانے گروپ نئے گروپ کو سلام کر کے ویلکم کریں گے۔ آیت اللہ محسن خیراتی کہتے ہیں کہ جس ایریا اور جس شہر میں ایک دوسرے کو سلام کہہ کر مل کر پیار و محبت ہو، وہ ایریا جنت، وہ گھر جنت، وہ گاؤں جنت۔ جہاں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ ایریا جہنم، گاؤں جہنم، محلہ جہنم۔ تو جعفری اگر ہم ہیں تو امام کی ماں جناب ام فروا، ٹھیک، جناب ام فروا۔ جناب ام فروا کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک جناب ام فروا راویہ تھی، محدثہ، حدیثیں آئی ہیں ان کی۔ ایک حدیث منتہی الاعمال میں شیخ عباس خمی نے جناب ام فروا سے نقل کی ہے کہ جناب ام فروا نے فرمایا کہ میرے شوہر
امام محمد باقر نے اپنے بابا امام سجاد سے یہ نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا میں دن میں کئی مرتبہ ہمارے شیعوں کے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرتا ہوں۔ جناب ام فروا کی روایت ہے، جناب ام فروا نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھ سے بتایا کہ آپ نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہر دن میں اپنے شیعوں کی جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں اس کو لے کر بارگاہ خداوند عالم میں معافی طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ حقیر کے لیے ہے، انشاءاللہ آپ حضرات ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اگر ہم اپنی باہر کی زندگی کو دیکھیں اور اس مقدس جگہ کو دیکھیں کہ ہماری باہر کی زندگی کا طریقہ رکھتے ہوئے یہاں آنے کے لائق ہیں؟ یہ جو مقدس بارگاہ ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ہماری، ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو زری کا جب بوسہ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بوسہ نہیں لینا چاہیے، زیارت کر لو لیکن بوسہ نہیں لینا ہے، آپ بتائیں کہ بوسہ لینا صحیح ہے اس لیے کہ آپ مرجع ہیں، آپ صاحب فتویٰ ہیں، بتائیں۔ تو شیخ انصاری نے کہا کہ میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، اپنے لیے، آپ کے لیے جائز ہے جائیں۔ کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر جائز ہے تو سب کے لیے اگر؟ کہا کہ نہیں، میری نگاہ کچھ الگ ہے۔ کہا کہ کیوں، کیا ہے نگاہ آپ کی؟ کہا کہ امیر المؤمنین کے زری کو ہاتھ لگانے کے لیے کم از کم سلمان ہونا چاہیے، اور میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے۔ کون؟ جناب مرتضیٰ انصاری۔ وہ زائرین کے قدموں کا بوسہ دے کر آ جاتے تھے واپس، کیونکہ میں اس قابل ہوں کہ زائر علی کے قدم کا بوسہ لے سکتا ہوں، میں مولا کی زری میں اس قابل نہیں ہوں۔ جب شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی ذات اس مقدس مکان کے بارے میں ایسی نظر رکھتی ہے، ہم جو یہ آ رہے ہیں اس کے پیچھے پانچویں امام کی ایک حدیث ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا یہ جو تم مجلسوں میں آنے کے قابل ہوئے ہو یہ تمہاری لیاقت کی بنا پر نہیں، ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ ہماری دعائیں تمہارے شامل ہو رہی ہیں تو تم یہاں آپ آ رہے ہو، اگر ہم تمہارے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں۔ ایک کووڈ کا جب دور تھا، کووڈ کے دور میں جو حالات تھے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جب کسی بھی شاپنگ مال میں یا کسی بھی بڑے کمپلیکس میں اندر جاتے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ٹیمپریچر چیک کرتے، ٹیمپریچر اگر نارمل ہوتا تو اندر جانے دیتے، اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہو تو باہر کر دیتے۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک صاحب بڑا رونے لگے، بڑا رونے لگے۔ محرم کا چاند نظر آنے والا تھا، 3-4 دن میں محرم کا چاند نظر آنے والا تھا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا ہو گیا آپ کو، اچانک بیٹھ کر آپ رونا شروع کر چکے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا سوچ لیا آپ نے؟ کہا کہ یہ جو ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں یہاں پہ، اگر میرا حسین عزا خانے کے دروازے پر معرفت کا ٹیمپریچر دے کے بٹھا دے کیا ہم جا پائیں گے اندر؟ تو یہ جو ہم آ رہے ہیں تو یہ امام کی دعا ہے، امام ہمارے پیچھے دعا کرتے ہیں، دعا جب امام کرتے ہیں ہماری مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اگر کوئی انسان بچہ باپ کے سامنے خطا کر دے، باپ معاف تو کر دے گا لیکن دل دکھ جائے گا، تو امام کس جگر سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہوں گے؟ اس نے خطا کیا، اس نے خطا کیا، اس نے خطا کیا۔ ایک واقعہ بات یہ آ گئی ہے تو ایک واقعہ انشاءاللہ ربط مصائب۔ جناب عباس کے روضے میں کربلا معلیٰ میں ایک انسان اپنے گھر سے نکلا زیارت کے مقصد سے، زیارت کے مقصد سے نکلا، گھر سے ابھی باہر ہی نکلا تھا، ایک گناہ کا ماحول بنا وہاں پر، ایک خوبصورت عورت سج دھج کر باہر نکل گئی، بار بار اندر کا شیطان کہہ رہا تھا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے، تو کبھی ارادہ کرتا دیکھنے کا، کبھی سوچتا میں کہاں کے لیے نکلا ہوں، کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، نہیں یا کھڑا رہوں گا تو یہ خیال آئے گا چلے جاؤں گا آگے، جگہ چھوڑ کر آگے چلا گیا، تھوڑا آگے پہنچا ایک اور گناہ کا ماحول،
تھوڑا آگے پہنچا ایک اور گناہ کا ماحول، تینوں سے بچ کر جناب عباس کے روضے میں داخل ہو کر ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا الحمدللہ میں آ گیا۔ جیسے ہی الحمدللہ کہا، شانے پر ہاتھ رکھا، احساس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں میں بچ کے آ گیا، تم بچ کر نہیں آئے ہو، ہم بچا کر لائے۔ تم بچ کر نہیں آئے ہو، تم کبھی ہمارے عزاداروں کے بارے میں بھلائی کر دیتے ہو، اس بھلائی کے نتیجے میں ہم تمہیں ایسے بچا لیتے ہیں۔ اگر ہم چھوڑ دیں اس راستے میں تو تم ہمارے در پر آنے کے قابل نہ رہو گے، تم ہمارے در پر آنے کے قابل نہ رہو گے۔ چھٹے امام کی والدہ روایت کرتی ہیں کہ امام نے فرمایا کہ میں دن میں کئی مرتبہ میرے شیعوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے والدہ سے، جناب چھٹے امام کی والدہ سے جناب ام فروا سے، کہ جناب ام فروا مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچی۔ حج کرتے ہوئے جب حجر الاسود کے استعلام کی نوبت آئی تو انہوں نے ایک الگ طریقے سے استعلام کیا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ معمولاً جو لوگ جاتے ہیں وہ داہنے ہاتھ سے طواف کرتے ہیں، تو جناب ام فروا نے بائیں ہاتھ سے طواف کیا۔ تو جو آدمی وہاں پر کھڑا تھا، شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مفتی تھا اس دور کا، اس نے کہا محترمہ یہ آپ آداب طواف کے خلاف، آداب استعلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، آپ یہ کام کیوں آپ انجام دے رہی ہیں؟ تو جناب ام فروا نے آہستہ سے کہا تو دنیا کو سکھا لے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں باقر العلم کی بیوی صادق آل محمد کی بے ماں ہوں، میں میرے گھر میں علم پلتا ہے تو مجھے نہ سکھا، جو ماں فخر کرے۔ اتنا تقدس تھا جناب ام فروا کے بارے میں۔ کبھی کبھی لوگ چھٹے امام کو کہتے تھے کہ اللہ آپ کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ آپ کی ماں ام فروا ہو گئی، لوگ کبھی کبھی امام سے کہتے۔ امام نے ایک سند دیا اپنی والدہ کے بارے میں، کانت امی آمنت واتقت واحسنت، میری ماں پوری زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان سے باہر نہیں گئی، پلک جھپکنے کے برابر میری ماں نے تقوی سے باہر قدم نہیں رکھا، پلک جھپکنے کے برابر میری ماں نے نیک کام نہیں چھوڑے۔ تو ہم یہ جو جناب ام فروا کا تذکرہ کیا گیا اس کتاب میں، چھٹے امام کی شب شہادت ہے، تھوڑا سا ہمارا دل بھی نرم ہو گیا، جو 2-3 واقعے ہم نے سوچا نہیں تھا، اللہ چاہتا تھا آپ کے سامنے آ جائیں، ہم نے بتا دیا آپ کی خدمت میں۔ میرا مولا ہر امام ہمارا رحیم ہے، لیکن کچھ واقعے ائمہ سے آئے ہیں۔ امام کے گھر ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، امام نے مزدور کو بلایا، کہا کہ صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک فلاں کام آپ کرو۔ اس نے مان لیا کہ ہاں کروں گا۔ درمیان میں بازار سے کچھ چیز منگوانی تھی تو امام نے اس مزدور سے کہا کہ بازار سے کچھ سامان لانا ہے، لا سکتے ہو آپ؟ تو اس نے کہا جی مولا لے کے آ جاؤں گا۔ گیا بازار، واپس نہیں آیا۔ امام انتظار کر رہے تھے، ٹائم ہو گیا ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ جب حد سے زیادہ وقت گزر گیا اس کا آنے کا، میرا مولا خود اٹھ کر اس کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ کس کو؟ مزدور کو نکل گئے امام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک سائے میں ایک درخت کے نیچے سو گیا ہے، ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب وہ سویا تھا تو سایہ تھا، اس کو نیند لگ گئی ہے، سایہ ختم ہو گیا، اس کو خبر نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے سایہ اپنا ڈائریکشن چینج کرتا ہے نا، تو سایہ اس کے بدن سے ختم ہو گیا ہے، لیکن نیند کی گہرائی کی وجہ سے اس کو احساس نہیں ہے۔ اب مزدور جس کو امام نے بھیجا ہے کام کے لیے دھوپ میں سو رہا ہے، تو یہاں پر امام نے کیا کام کیا؟ ہم اب دنیا کی بات نہیں کریں گے تاکہ وقت نہ گزر جائے۔ امام نے کیا کام کیا؟ اپنی ابا کا سایہ بنا کر امام کھڑے ہو گئے۔ امام نے اپنے ابا کو سورج کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بندہ سوئے۔
جب اس نے گرمی سے ٹھنڈک کا احساس کیا، آہستہ سے آنکھ کھولی، دیکھا امام کھڑا ہے، جلدی اٹھ گیا وہ، کہا مولا معافی چاہتا ہوں میں، مولا معافی چاہتا ہوں، تھک گیا تھا میں، بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری زندگی کے دستور کے لیے، تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، جو پیشہ تم نے اختیار کیا ہے مزدوری کا، رات میں نیند بھر کے سویا کرو تاکہ دن میں نیند نہ آئے، تاکہ تمہارا حق بھی بچ جائے، جس گھر میں تم کام کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ بھی ناراض نہ ہو جائے۔ کہا مولا آپ پر میری جان قربان، میں اس بات کا احتیاط کروں گا۔ جو اس حد تک مہربان ہو، جو اس حد تک مہربان، رات کے اندھیرے میں بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کھول کر مدینے کا ایک شخص عاشق امام نے کھڑکی کھولا، دیکھے بارش کیسی ہو رہی ہے، احساس کیا کہ کوئی بارش میں چل رہا ہے، پیچھے باہر نکل گئے، جب 2 قدم آگے بڑھے تو جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ انہوں نے اندھیرے میں، بارش اور اندھیرا، سلام علیکم، امام نے نام سے ان کو بتایا، وعلیکم السلام، ان کا نام بتایا، پہچان گیا کہ مولا ہے۔ کہ مولا آپ رات کے اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کچھ غریب ٹوٹے مکانوں میں سو رہے ہیں، ان کے روٹیاں لے جا رہا ہوں۔ کچھ غریب ہیں، کچھ بے کس ہیں، کچھ بے سہارا ہیں، جو ٹوٹے مکانوں میں سوتے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، میں ان کے لیے روٹیاں لے جا رہا ہوں۔ مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ بسم اللہ اگر چلنا چاہتے ہو۔ ہر ایک کے سرہانے امام نے روٹیاں رکھنا شروع کیا۔ اب جو آدمی تھا وہ پہچان گیا، جو سوئے ہوئے تھے وہاں پر غریب لوگ، پہچان گیا، مولا یہ تو آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے مولا۔ امام نے فرمایا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کام کو انجام دے کر، جب ہم دوسروں کو نہیں بھولتے تو کیا اپنوں کو بھول جائیں گے؟ میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دو، جب ہم غیروں کو نہیں بھولتے تو کیا اپنوں کو بھول جائیں گے ہم؟ میرا مولا ہمیشہ ہمارے خیال میں رہتا ہے، امام ہمیشہ انسانیت کے خیال میں، اتنا رحیم اور کریم امام، کیا حق تھا کہ ظالم زہر دے اس کو، زہر دے اس کو؟ اللہ اکبر۔ کاظمین میں جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا دن آتا ہے، کربلا سے لوگ پیدل کاظمین جاتے ہیں، نجف سے پیدل کاظمین جاتے ہیں، سامرہ شہادت کے دنوں میں بھرا پڑا رہتا ہے، لیکن آج جنت البقیع پہ میری مولا کی قبر پر کوئی رونے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں۔ جنت البقیع کی جو مجلس ہوئی، جنت البقیع کی مجلس میں ہم نے ایک بات کہی تھی، احساسی جملہ ہے، انشاءاللہ اس بات کو آپ درک کریں گے۔ جب باپ اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے بچے کی خوشی دیکھتا ہے، بس باپ ٹوٹے مکان میں رہ جائے، اگر کوئی اس کو کہہ دیں کہ آپ کے بچے نے گھر بنا لیا ہے بڑا، تو اتنا خوش ہو جاتا ہے باپ جیسے کہ اس نے بنا لیا ہے۔ بچوں کی خوشی باپ کے نگاہ میں خود کی خوشی سے بڑی ہوتی ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے میرا گھر کچا ہو، میرے بچے کا گھر پکا ہو جائے، میرے گھر پریشانی آ جائے، میرے بچے کے گھر میں سکون رہے، میں تنگ دست ہو جاؤں، میرا بچہ راحت سے رہے۔ ہر باپ کی ارمان ہوتی ہے۔ جب ہر باپ کی ارمان ہوتی ہے، کیا میرے نبی کے دل میں ارمان نہیں ہے میرا روزہ چھوٹا ہو جائے، میری بیٹی کا روزہ، میرے نواسوں کا روزہ بن جائے؟ آج اگر کوئی حرم زیادہ روتا ہے، رسول کا گنبد رو کر بولتا ہے اے جعفر صادق بیٹا، میرا روزہ عالی شان، لیکن میری بچی کا قبر ویران، میری بچی کی قبر ویران۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، انگور میں زہر دیا گیا۔ امام نے زہر جب بدن میں امام کے اترا، گھر والوں کو جمع کر امام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں بابا نے مجھے بلایا، یہ درد بھرے مرحلے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہیں۔ باپ نے بلا کر کہا کہ بیٹا کاظم، میں جس کپڑوں کو پہن کر حج کو گیا تھا وہ کپڑے مجھے کفن دینا، وہ کپڑے میرے کفن میں رکھنا۔ کہا بابا ٹھیک، بیٹا امامہ رکھنا مستحب ہے، میرے دادا کا جو امامہ ہے وہ میرے سر پر رکھنا۔ امام سجاد کا امامہ اور حج کے احرام میں جو امام نے کپڑے پہنے تھے وہ کپڑوں کا کفن دینے کی امام نے وصیت کی۔ لیکن ایک بات جو دل کہتا ہے، جب امام کے گھر کو آپ نے سنا ہے کہ امام کے گھر کو آگ لگایا گیا، جو امام کے گھر کو امام اپنے گھر کو یاد کر کے نہیں رو رہے تھے، ایک مدینے کے اور گھر کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ امام کہتے تھے جدہ فاطمہ، جدہ فاطمہ، جدہ فاطمہ، اپنی دادی کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا گھر آپ کا جلا ہے، آپ دوسرے گھر کو کیوں یاد کر کے رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر اس گھر پہ آگ نہ لگائی ہوتی، نہ شام غریبہ میرے حسین کے خیمے جلتے، نہ آج میرا گھر جلتا۔ مدینے میں جو پہلا گھر جلایا گیا، لوگوں میں یہ جرأت آ گئی کہ آج میرے گھر پر آگ لگائی گئی۔ جب اماموں کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی تھی تو اس جیسی جو مصیبت ہوتی تھی اہل بیت میں اس کو یاد کر کے روتے تھے۔ 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ 8ویں امام جب زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، ابا سلط سے کہا امام نے کہ ابا سلط میں کمرے میں تنہا جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ امام کا تڑپنا دیکھ کر ابا سلط جلدی اندر جا کے نیچے بستر بچھا دیا ابا سلط نے، تاکہ امام بستر پر لیٹ جائیں، امام کی حالت ناساز ہے۔ امام نے فرمایا ابا سلط بستر اٹھا لو، بستر اٹھا لو۔ کہا مولا نیچے خاک ہے، ریت ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ جائیں؟ کہا ابا سلط اٹھا لو۔ ابا سلط نے اٹھا لیا، لیکن ایک سوال پوچھا مولا کیوں؟ کہا کہ ابا سلط میں حسین کے تڑپنے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حسین نے میں کچھ احساس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حسین نے کربلا میں وہ کیسے تڑپ پائی ہوگی۔ جب جب تڑپتے تھے میرے مولا تو ایک جملہ آتا تھا، یا حسین، میرے مولا حسین۔ پھر آنسو بہا کر کہتے مولا میرے بدن میں زخم نہیں ہے، ریت اتنا تکلیف دے رہی ہے، آپ کا بدن زخموں سے چور تھا۔ اللہ اکبر۔ جب امام نے کفن کی وصیت کی، جب کفن کی وصیت کی امام نے، تو دل کہتا ہی ہے، کتابوں میں نہیں ہے، دل کہتا ہے۔ وصیت کرتے ہوئے مولا صادق رو رہے ہوں گے، وصیت سنتے ہوئے امام کاظم رو رہے ہوں گے، باپ اور بیٹا روتے روتے کربلا کے بے کفن حسین کو یاد کیے ہوں گے۔ بابا آپ کو حج کے کپڑے کا کفن دیا جا رہا ہے، آپ کے دادا کا امامہ سر پہ رکھا جا رہا ہے، ہائے حسین اور امام سجاد کی غربت، آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ مدینے میں چوتھے امام کے دور میں ایک فقیر گلیوں سے پیسہ مانگتا، مدد مانگتا ہوا جا رہا تھا، ایک جملہ زبان پر کہہ رہا تھا، انا الغریب انا الغریب انا الغریب، میں غریب ہوں میری مدد کرو، میں غریب ہوں میری مدد کرو۔ غریب کا لفظ چوتھے امام کے کانوں میں پہنچا، امام اٹھ کر دروازے پر چلے گئے، اے بھائی تھوڑا قریب تو آ جا۔ قریب آ گیا، دوبارہ کہنا کیا کہہ رہا تھا، میں غریب ہوں میری مدد کرو۔ امام نے فرمایا اچھا تو غریب ہے، کیوں کہہ رہا ہے غریب ہے؟ کہا میں دوسرے شہر کا ہوں، یہاں پر میرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، ایک بھی کوئی میرا رشتہ دار اور دوست نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا؟ کہا ہاں، مجھے 2-3 سوال کے میرے سوال ہیں، جواب دے دے۔ کہا مولا کیا سوال ہیں؟ بتا، اگر تیرا مدینے کی گلیوں میں جاتے مدد مانگتے مانگتے اللہ کا ارادہ ہو اور تجھے موت آ جائے، کیا کوئی تجھے غسل دے گا؟
کہا مولا میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا شہر ہے، میں غریب ہوں لیکن اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ کوئی مجھے غسل نہ دے۔ کہا تجھے کفن کوئی دے گا؟ کہاں کفن دے گا؟ کوئی ذرا جنازہ اٹھائے گا؟ کہاں جنازہ اٹھائے گا؟ امام نے ہاتھ پکڑ کر کہا میں تیری مدد تو کر دوں گا لیکن دوبارہ اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر کوئی غریب ہے تو میرا بابا حسین، جسے نہ کفن ملا، نہ غسل دیا گیا اور نہ میرے بابا کو دفن کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم